السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی جھیل کی طرف جا رہی تھی۔ نہ جانے کیسی کشش تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ 3 دنوں سے وہ مسلسل اس طرف جانا چاہتی تھی، مگر پھر رات کے اندھیرے کا خیال کرتے ہوئے ہر بار وہ رک جاتی۔ بس آج نہ رکی، تجسس کے ہاتھوں چلی گئی۔ جو ہی وہ ان پتھروں کے قریب پہنچی، اچانک سے وہ انوری کہاں چلی گئی؟ پتہ بھی ہے اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ بجائے اماں کے پاس بیٹھنے کے نہ جانے کہاں مر گئی۔ اماں اونچی آواز میں بول رہی تھی تو وہ جو بھی باہر جانے کا سوچ رہی تھی فوراً اماں کے پاس آئی۔ مگر یہ کیا؟ ابھی تو اماں نیند کی وادی میں جا کر خراٹے لے رہی تھی۔ یہ اماں بھی نہ بس وہ دل میں سوچ کر رہ گئی۔ جب دادا دادی نے باپ سے لڑ جھگڑ کر انہیں گھر سے نکال دیا تھا تو وہ اس چھوٹی سی بستی میں آ بسے تھے اور ایک جھونپڑی میں رہنے لگے جو جنگل کے ایک طرف جھیل کنارے تھی۔ وہ جھونپڑی کافی عرصے سے خالی تھی۔ یہاں ایک درویش رہتا تھا، مگر اس کے انتقال کے بعد جھونپڑی خالی ہو گئی۔ بستی میں بابا کا ایک دوست تھا جس نے بستی والوں سے بات کی تو بستی والوں نے ترس کھا کر انہیں وہاں رہنے کو جگہ دے دی۔ اس کا باپ مزدور تھا، روزانہ شہر جا کر مزدوری کرتا تھا اور دونوں ماں بیٹیاں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتی انہیں بیچتی۔ اسی طرح وہ اپنا گزارا کرتے۔ نوری اس قدر حسین تھی کہ کوئی اسے ایک بار دیکھتا تو بار بار دیکھنے کی خواہش کرتا۔ وہ اگر اس جھونپڑی میں نہ ہوتی تو یقیناً کسی محل کی راجکماری ہوتی۔ ان کی جھونپڑی کے قریب ہی جھیل تھی۔ وہاں بہت کم کوئی آتا تھا، وہاں ہر وقت خاموشی چھائی رہتی، اسی لیے اسے بہت پراسرار مانا جاتا تھا۔ مگر اسے آج تک اس جھیل میں کوئی خرابی نظر نہ آئی۔ اس کی کوئی سہیلی بھی نہ تھی جس سے وہ بات کرتی یا کھیلتی۔ اس کا گھر اتنی دور ہونے کی وجہ سے اس کا کسی سے ملنا نہ ہوتا۔ پہلے وہ اماں کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں لینے چلی جاتی تھی جس سے اس کا دن گزر جاتا تھا، مگر آج اماں کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہ تھی تو ابا نے اسے جنگل جانے سے منع کر دیا تھا۔ اب سوچنے لگی کہ دن کیسے گزرے گا۔ گرمی کے دن تھے، اماں تو منہ سر لپیٹے سو رہی تھی، مگر اسے کہیں چین نہ مل رہا تھا۔ جھونپڑی میں جی گھبرا رہا تھا۔ وہ باہر نکل آئی اور جھیل کنارے جا بیٹھی۔ گرمی میں جھیل پانی کی وجہ سے ٹھنڈی ہوا سینے میں ٹھنڈک پیدا کر رہی تھی۔ وہ یوں ہی بیٹھی اپنی گزاری گئی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی کہ کیسے اس کے دادا کو ان پر ترس نہ آیا۔ وہ پوری طرح گھٹنوں میں سر چھپائے اپنے خیالوں میں مگن تھی کہ اسے آہٹ محسوس ہوئی۔ جو ہی اس نے سر اٹھا کر نظر گھما کر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ اسے لگا اس کا وہم ہوگا۔ وہ سر جھٹک کر یوں ہی سامنے جھیل کی طرف دیکھنے لگی اور سوچنے لگی جھیل کا پانی کتنا گہرا ہے۔ اگر کوئی اس میں ڈوب جائے گا اور اگر میں ہی اس میں ڈوب گئی تو کیا ہوگا؟ تب اسے جھیل کے اس پار ایک ہیولا دکھائی دیا جو نظر آتے ہی فوراً غائب ہو گیا۔ وہ جلدی سے چوکنا ہو کر آگے کی طرف دیکھنے لگی جہاں وہ غائب ہوا تھا۔ وہ ڈر گئی کہ اتنی تپتی دوپہر میں بستی کا کوئی بندہ بشر گھر سے نہ نکلتا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر جھونپڑی میں چلی گئی۔ اس کی ماں ابھی بھی یوں ہی سر منہ لپیٹے ہوئے لیٹی تھی۔ وہ یوں ہی جا کر برتنوں کو ادھر ادھر کرنے لگی کیونکہ خاموشی سے اسے مزید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یوں شور سے وہ اپنا خوف ختم کرنا چاہتی تھی۔ برتنوں کی آواز سے اماں بھی اٹھ گئی۔ ارے کب سے دیکھ رہی ہوں، برتن اٹھا کر ادھر ادھر پھینک رہی ہے۔ اس کی ماں نے جب اسے بغیر مطلب کے برتن پٹکتے دیکھا تو ڈانٹ دیا۔ اس نے پلٹ کر ماں کو دیکھا تو تھوڑا حوصلہ ہوا۔ اماں، کیا تم ہر وقت سوتی رہتی ہو؟ جنگل جانے سے بھی آج چھٹی کر لی۔ وہ ماں کو کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس کی اماں بہت وہمی عورت تھیں۔ وہ جلد ہی اس بات کا وہم لے کر بیٹھ جاتی۔ تمہیں کہا ہے نا کوئی ہنر سیکھنے چلی جایا کر، کل کو تجھے بیاہنا بھی ہے۔ بیٹیاں یوں تو گھر نہیں بٹھائی جا سکتی، مگر تو میری بات نہیں سنتی۔ اماں ہمیشہ اپنے پسندیدہ موضوع کی شروعات کر چکی تھی اور وہ چڑ گئی۔ اب وہ اگر وہاں سے اٹھ کر جانا چاہتی تھی مگر پھر اسے ہیولے کا خیال آیا سو چپ کر کے وہاں سنتی رہی۔ اماں نے جب اپنے الفاظ کو یوں بیکار جاتے دیکھا تو ایک غسیلی نظر اس پر ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے خوبصورتی اپنی ماں سے وراثت میں لی تھی۔ اس کی ماں پٹھان ہونے کی وجہ سے بلا کی حسین تھی۔ دوپٹہ سر پر لپیٹے وہ 40 سالہ ہونے کے باوجود بہت سندر تھی۔ ماں باپ نے چھوٹی سی عمر میں شادی کر دی۔ 20 سال کی عمر میں وہ ایک بچی کی ماں بھی بن گئی تھی، مگر نوری کے بعد ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی تو وہ نوری کو ہی اپنا کل جہان سمجھنے لگے تھے۔ نوری جو کہ اب 19 سال کی ہو چکی تھی، اسکول میں کچھ عرصہ پڑھ کر اس کا دل اچاٹ ہو گیا سو اسکول چھوڑ کر اب وہ گھر میں بیٹھ گئی تھی۔
دادی اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، اسی لیے جب اس کے والدین کو گھر سے نکالا تو بہت کوشش کی کہ اسے اپنے پاس رکھ لیں، مگر اس کے ماں باپ بچی کو کسی طور ان کے پاس چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ اسے بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ اس کا صرف ایک ہی چچا تھا اور اس کی بیوی نے تو سب کا جینا حرام کر رکھا تھا، اسی لیے تو وہ چپ چاپ وہ گھر چھوڑ کر آ گئے تھے۔ کافی عرصہ تو اس کے دادا دادی نے کوئی رابطہ نہ کیا، مگر پھر کچھ عرصے بعد دادا ملنے آئے تو اس کے ابا نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ اب ان سے ان کے گھر آنے کی امید نہ رکھیں۔ اس کا باپ اپنے والدین سے ناراض تھا۔ دادا بھی اپنا سا منہ لے کر اپنا گھر لوٹ گیا۔ اس کے بعد نہ ابا نے ملنے کی کوشش کی اور نہ ان لوگوں نے یہاں کا رخ کیا۔ زندگی اپنی ڈگر پر چل رہی تھی۔ انہیں گھر چھوڑے 3 ماہ سے زائد عرصہ ہو گیا تھا اور اب تو ان کا معمول سب کچھ ایک نئے انداز میں ڈھل گیا تھا۔ نوری کو کہیں چین نہ پڑ رہا تھا۔ اماں کپڑے دھونے بیٹھ گئی اور نوری سوچ رہی تھی کہ اس کی ماں کو اس کا کوئی سکھ نہیں۔ وہ کوئی کام کرتی تو صرف اپنی مرضی سے، جو اس کا دل چاہتا۔ شام کو اس کا باپ گھر آیا تو وہ اس پر بھی بہت غصہ ہوئی۔ گرمی دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی تھی تو وہ گرمی سے بچنے کے لیے رات کو جھیل سے تھوڑی دیر کھلی ہوا میں چارپائیاں بچھاتے۔ آج بھی جب چارپائیاں بچھا کر وہ بیٹھے تو نوری کی نظر بلا وجہ جھیل پر جا پڑی اور ایک خوف نے اسے لپیٹے میں لے لیا، حالانکہ پہلے اسے وہاں دیکھنے سے کبھی کوئی خوف محسوس نہ ہوا تھا۔ مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے، اب وہ اپنے ابا سے مخاطب ہوئی۔ پھر اس ہیولے کا خیال آیا، اسے انجانے خدشے لاحق ہونے لگے کہ اگر رات کو پھر کچھ ایسا ہوا تو کیا ہوگا۔ ارے پتر، بہت جلد اپنا مکان لے گے تو فکر کیوں کرتی ہے؟ اس کا باپ یہ کہہ کر کروٹ لے کر لیٹ گیا اور ماں تو اب تک نیند کی وادیوں میں سیر کر رہی تھی۔ وہ صرف سوچ کر ہی رہ گئی کہ اگر مجھے نیند نہ آئی تو کیا کروں گی۔ خیر، اللہ اللہ کر کے اسے بھی نیند آ گئی، مگر رات کے نہ جانے کون سے پہر اس کی آنکھ کھلی ہر طرف خوں کا عالم تھا۔ اسے جھیل کی جانب عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ وہ اٹھ کر جانا چاہتی تھی مگر نہ جا سکی۔ اگلے دن پھر رات کو اس کے ساتھ یہی ہوا۔ تیسرے دن وہ یہی سوچ رہی تھی اور آج بھی نیند نہ آ رہی تھی۔ وہ اتنی مشکل سے قرآنی آیات کا ورد کر کے سو تو گئی، مگر کچھ دیر بعد اس کی کسی آہٹ کی وجہ سے آنکھ کھل گئی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر دیکھا تو چاندنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز کہیں دور سے آ رہی تھی۔ اچانک اسے دوبارہ وہی ہیولا دکھائی دیا اور اب اسے یقین ہو گیا کہ یہ میرا وہم نہیں، حقیقت ہے۔ دوبارہ سے اسے جھیل میں کشش محسوس ہوئی۔ وہ چارپائی سے اٹھی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی جھیل کی طرف بڑھنے لگی۔ نہ جانے کیسی کشش تھی۔ پھر رات کے اندھیرے کا خیال کرتے ہوئے وہ رک گئی۔ پہلے تو وہ رک جاتی تھی مگر آج نہ رکی، اور جوں ہی وہ ان پتھروں کے پاس پہنچی اچانک اسے اپنے کندھوں پر بوجھ محسوس ہوا۔ وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی اور تب ہی اگلا خوفناک منظر دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک ہرن جس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ وہاں بیٹھا تھا اور اس کی آنکھیں یوں تھی کہ گویا نوری کو کچا کھا جائے گا۔ اسے بے تحاشا خوف آیا، اس نے چلانا چاہا کہ تب ہی وہ ہرن اس کی جانب لپکا۔ رات کے اندھیرے میں صرف چاند کی روشنی کی وجہ سے یہ منظر کوئی عام انسان یا مضبوط اعصاب کا مالک بھی دیکھتا تو یقیناً خوف کے مارے دہل جاتا۔ وہ خوف و ہراس سے دوہری ہو کر اپنے ماں باپ کے پاس بھاگی۔ انہیں جگانے کے لیے بھڑی ہی تھی مگر اس کا ہاتھ کسی نے پکڑ لیا اور یوں پکڑا، گرفت سے یوں لگ رہا تھا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اور درد کی شدت سے وہ کراہ اٹھی مگر اس کے ماں باپ اس کی کسی بات کا اثر نہ لے رہے تھے۔ نہ جانے آج وہ اتنی گہری نیند میں کیسے چلے گئے کہ انہیں کچھ سنائی نہ دے رہا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے سر پر کوئی بہت بھاری وزن رکھا گیا ہے، اور کچھ ہی دیر کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے جو آخری منظر اس نے دیکھا وہ یہ تھا کہ وہ ہرن اس کے اوپر جھپٹ رہا تھا اور اس نے اپنے بچاؤ کے لیے اپنے ہاتھ اوپر کر لیے تھے۔ دوبارہ جب آنکھ کھلی تو وہ جھونپڑی میں لیٹی ہوئی تھی۔ اماں روٹیاں پکانے میں مصروف تھیں۔ وہ حیران ہوئی کہ وہ وہاں کیسے پہنچی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر نہ اٹھا گیا۔ وہ چارپائی کا سہارا لیتے ہوئے اٹھنے ہی والی تھی کہ ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے بلند ہوئی، کیونکہ اس کی ماں باہر سے آ رہی تھی۔ اگر اس کی ماں باہر تھی تو جو روٹیاں پکا رہا تھا وہ کون تھا؟ تب اسے اماں کی آواز آئی جو اسے پکار رہی تھی۔ ارے اگر اٹھ گئی ہے تو آ کر کھانا کھا لے۔ اس نے ماں کی بات سن کر دوبارہ دروازے کی طرف دیکھا
جہاں اس کی ماں کی ہم شکل عورت اسے کھڑے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ رات والا واقعہ دوبارہ اس کے ذہن میں اجاگر ہوا اور خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ خوف زدہ ہو کر اٹھی، دروازے کے پاس جانے لگی کہ ایسا کیسے ممکن ہے، مگر تبھی وہ عورت اچانک سے وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس نے اپنی چیخ دبانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا، خوف سے رونے لگی۔ اس کی ماں روٹیاں بنا کر اسے بلانے آ رہی تھی۔ اسے تو ایسی حالت میں کھڑا دیکھ کر وہ چونک گئی۔ تبھی اس کی ماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ زور زور سے چیخنے لگی۔ اس کی ماں اپنی بیٹی کا یہ انداز دیکھ کر دھک سے رہ گئی کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ پہلے رات بخار میں دھک رہی تھی تو وہ اس کی چارپائی اس کے ابا کی مدد سے یوں ہی اندر لے آئی، اور اب اس کی حرکتیں دیکھ کر اس کی اماں پریشان ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا بھی کہ کیا ہوا ہے، مگر وہ اپنی ماں سے یوں دور بھاگ رہی تھی جیسے ماں سے خوف زدہ ہے۔ اماں نے آگے بڑھ کر دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور اونچی آواز میں اس کا نام پکارا تو وہ ہوش میں آ گئی۔ بغور ماں کو دیکھا تو اسے یاد آیا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے جلدی سے ماں کا ہاتھ پکڑا اور گلے لگ گئی، پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ اس کی ماں حیران تھی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ بہت دیر تک جب وہ رو رو کر ہلکان ہو گئی تو وہیں ماں کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ اس کی ماں تو پریشانی سے بیٹی کی حالت دیکھ رہی تھی، سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ نوری کا وجود دھیرے دھیرے منتشر ہو رہا تھا۔ وہ ڈھہ گئی تھی، چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہو گیا اور آنکھیں بند ہوتے ہوئے یوں لگا جیسے ان میں سے جان نکل رہی ہے۔ اماں اپنی قوت لگا کر اسے کھینچ تان کر بستر تک لے گئیں اور لٹا دیا، مگر اس کا وجود مکمل بے جان ہو چکا تھا۔ ماں روتے روتے اس کی سلامتی کی دعا کرنے لگی اور قرآنی آیات پڑھ کر پھونکنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ نوری کا باپ شہر گیا ہوا تھا، بستی میں وہ کسی کو اتنا خاص جانتی نہ تھی۔ وہ اٹھی اور گلاس میں پانی لے کر آئی، نوری کے سرہانے بیٹھ کر اس پر پانی کے چھینٹے مارے، گال تھپ تھپائے۔ کچھ دیر بعد نوری کے جسم نے حرکت کی تو ماں کے جسم میں جان آئی۔ نوری نے اٹھتے ہی دوبارہ چیخنا شروع کر دیا، وہ مجھے پکڑ لے گا، وہ مجھے مار دے گا، اماں وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے آپ سے دور لے جائے گا، مجھے نہیں جانا، اماں وہ بڑا خوفناک ہے، وہ مجھے مار دے گا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چیختے ہوئے پھر سے وہیں پر ڈھہ گئی۔ اس کے ہونٹ ابھی بھی ہل رہے تھے اور وہ یہی پکار رہی تھی کہ اماں وہ مجھے مار دے گا۔ اماں تو گویا ساکت ہو گئی تھی۔ شام تک وہ یوں ہی بے ہوش پڑی رہی اور اس کی ماں اس پر کبھی کچھ پڑھ کر پھونکتی تو کبھی کچھ۔ شام کو ابا گھر آیا تو گھر میں داخل ہوتے ہی نوری پر نظر پڑی جو بے سدھ چارپائی پر تھی۔ اس کے ہونٹ نیلے ہوئے پڑے تھے، آنکھیں یوں معلوم ہوتی تھی جیسے صدیوں کی تھکن سے بند کی گئی ہوں۔ وہ فوراً اس کی طرف بڑھا تو نوری کی اماں اسے دیکھ کر دوڑی چلی آئیں اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ آخر اسے ہوا کیا ہے؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا تو ماں نے صبح سے لے کر اب تک کی ساری صورتحال شوہر کے گوش گزار کر دی، جو سن کر وہ بھی ساکت ہو گیا۔ اس نے نوری کی ماں کو تسلی دی کہ فکر نہ کرو، میں اس بستی میں ایک عامل کے متعلق جانتا ہوں، اس سے بات کروں گا، ابھی جا کر اسے گھر لے آتا ہوں۔ وہ فوراً باہر گیا اور اپنے علم کے مطابق عامل کے پاس پہنچا۔ عامل تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے کچھ پڑھنے میں مصروف تھا۔ وہ بالکل خالی کمرے میں بیٹھا تھا جہاں کوئی دوسرا انسان موجود نہ تھا۔ نوری کا باپ جا کر عامل کو سلام کیا اور اپنی بیٹی کی ساری کیفیت بیان کر دی۔ کیفیت سن کر عامل سوچ میں پڑ گیا اور اس کے ساتھ گھر چلنے کو کہا تو نوری کا باپ اسے گھر لے آیا، مگر سڑک سے جب اس کی نظر سامنے جھیل پر اور وہاں پڑے ہوئے پتھروں پر پڑی تو عامل کے قدم تھم گئے۔ اس نے حیرانی سے نوری کے باپ سے پوچھا، کیا وہ وہاں رہتے ہیں؟ تو اس کے باپ نے کہا ہاں۔ اب وہ ساری بات سمجھ گیا تھا۔ عامل ان کے گھر پہنچا اور گھر آ کر نوری پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک گیا۔ وہ نوری کے قریب گئے اور پھر کچھ قرآنی آیات پڑھنے لگے۔ کچھ دیر بعد نوری کو ہوش آنے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں حرکت دیکھ کر ماں جلدی سے اس کے پاس گئی۔ وہ دونوں مسلسل آنسو بہا رہے تھے، آخر کو والدین تھے۔ اچانک بچی کی اس قدر تکلیف دیکھ کر ایسی ہی حالت ہوتی ہے، اور بچی بھی وہ جو اکلوتی ہو، 7 بیٹوں جیسی عزیز ہو۔ نوری نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنا شروع کی، لیکن اٹھتے ہی اس نے پھر سے چلانا شروع کر دیا، اماں وہ مجھے مار دے گا، اپنے ساتھ لے جائے گا، ابا وہ بہت برا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، آپ کچھ کریں، مجھے بچا لے۔ گھر والے اسے تسلی دے رہے تھے، مگر وہ بس اسی بات کی گردان کیے جا رہی تھی اور روئے جا رہی تھی۔
اس عامل نے اس پر جلدی جلدی کچھ پڑھ کر پھونکا مگر کوئی فرق نہ آیا۔ عامل نے پانی منگوایا، اماں جلدی سے پانی لے آئی۔ کافی دیر تک وہ یہی عمل کرتا رہا اور پھر اس پڑھائی والے پانی کے چھینٹے جو ہی نوری پر مارے اسے تھوڑا سکون ہوا اور وہ خاموش ہو گئی۔ وہ چارپائی پر لیٹ کر باری باری سب کو دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں اس قدر وحشت تھی کہ اس کے ماں باپ کو بھی اس کی آنکھوں سے خوف محسوس ہوا۔ نوری، تم ٹھیک تو ہو نا بیٹا؟ اس کی ماں نے بڑی محبت سے پوچھا مگر نوری نے کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ ماں کو دیکھتی رہی۔ عامل نے بتایا کہ آپ کی جھونپڑی کے سامنے جو جھیل ہے وہاں پر ایک جن رہتا ہے اور اس کا بسیرا وہاں کئی برسوں سے ہے، اور یہ بات ساری بستی جانتی ہے کہ وہ جھیل پراسرار ہے۔ وہ جنزادہ نوری پر عاشق ہو گیا ہے اور اب اسے اپنے ساتھ یہاں سے دور لے کر جانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر والدین کے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ باپ کے چہرے پر بیٹی کا باپ ہونے کی وجہ سے فکر کی لکیریں اوپر آئیں۔ ماں نے ہچکیاں لے کر رونا شروع کر دیا۔ عامل نے کہا کہ وہ بچی کو نقصان نہیں پہنچائے گا مگر نوری نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اسی لیے اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے، وہ اس پر حاوی ہو رہا ہے۔ کچھ دن یہ یوں ہی رہے گی۔ نوری اب مکمل ہوش میں تھی، ساری باتیں سن رہی تھی اور عامل کا انکشاف سن کر وہ تو پتھر کی بن گئی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ یہی سوال ان تینوں نفوس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ خیر عامل صاحب نے ایک تعویذ بنا کر نوری کو دیا اور کہا گلے میں ڈال لو۔ جب تک یہ بچی کے گلے میں رہے گا وہ کچھ نہیں کر پائے گا اور نہ ہی اسے اپنے ساتھ لے جا سکے گا۔ عامل صاحب نے نوری کو پڑھائی کرنے کے لیے کچھ بتایا تھا کہ جب بھی ڈر لگے یہ قرآنی آیات پڑھ لینا، تمہیں خوف محسوس نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اس کے ماں باپ بھی کچھ پرسکون ہوئے۔ نوری نے وہ تعویذ گلے میں ڈال لیا۔ اب وہ کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی مگر جو ہی اس جن کی عجیب و غریب اور خوفناک شکل کا خیال آتا وہ عمل پڑتی اور پرسکون ہو جاتی۔ یوں ہی رات ہوئی تو نوری کو پھر سے وہی خیال آنے لگے مگر عامل کی بتائی گئی آیات پڑھ کر وہ خود کو پرسکون کرتی رہی۔ اس کی ماں کی آنکھ کھلی تو اسے چپ چاپ لیٹا دیکھ کر وہ بھی سکون سے کروٹ لے کر سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب نوری کی آنکھ کھلی۔ اسے لگا کوئی اس کے کان کے بہت قریب سے اسے پکار رہا ہے۔ نوری، اپنا نام سن کر وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں گہری نیند میں تھیں، سو اٹھنے پر بھی بے خبر رہیں۔ نوری نے اٹھ کر آس پاس دیکھا اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تب اسے اپنے سے کچھ دور وہ عامل جس نے دم کیا تھا وہ کھڑا نظر آیا۔ رات کے اس وقت عامل کو وہاں کھڑے ہونے کی وجہ پوچھنے لگی تو عامل نے کہا وہ جن اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے پاس کوئی راستہ نہیں، وہی اسے بچا سکتا ہے، اسی لیے وہ اس کے پاس چلا آیا۔ وہ حیران ہوئی کہ وہ تو خود اس جن سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے تو پھر وہ اسے کیسے بچا سکتی ہے۔ وہ عامل ایسی باتیں نہ جانے کیوں کر رہا تھا۔ عامل نے دوبارہ کہا تم ہی مجھے بچا سکتی ہو، تو نوری سے نہ رہا گیا۔ اس نے پوچھا مگر کیسے؟ عامل نے کہا تمہارے گلے میں میرا جو دیا گیا تعویذ ہے وہ مجھے دے دو تو وہ جنزادہ اس سے بچ سکتا ہے۔ نوری کو یہ بات سن کر عامل بابا سے ہمدردی ہوئی کہ وہ کسی اور کی سزا کیوں بھگتیں اور ویسے بھی ان کا دیا ہوا تعویذ ہے، واپس کر دینا بہتر رہے گا تاکہ اس کی جان تو بچ جائے۔ اس نے تعویذ گلے سے اتار کر عامل کی طرف بڑھا دیا تو عامل نے ہاتھ آگے کر دیا۔ جو ہی نوری نے تعویذ اس کے ہاتھ پر رکھنا چاہا، عامل نے اپنا ہاتھ ہٹایا، تعویذ نیچے گرا اور نیچے گرتے ہی پل بھر میں غائب ہو گیا۔ وہ عامل نوری کا دھیان بٹانے کے لیے اس سے مخاطب ہوا اور کہا کہ وہ بھی اس کے ساتھ چلے تاکہ وہ دونوں تعویذ کے ساتھ ہوں تو دونوں ہی محفوظ رہیں گے۔ وہ بغیر سوچے سمجھے عامل کے ساتھ چلنے لگی۔ اس نے تعویذ وہاں سے نہ اٹھایا اور نہ ہی نوری نے اس بات پر غور کیا۔ ابھی وہ چند قدم چلی تھی کہ اچانک عامل غائب ہو گیا۔ نوری اس کے انداز پر دھک رہ گئی مگر تبھی اسے وہاں ایک خیولہ دکھائی دیا۔ وہ سب کچھ بھلائے بیٹھی تھی، نہ جانے اتنی بہادر کیسے ہوئی یا کون سی ایسی طاقت تھی جس نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اٹھ کر خیولے کے تعاقب میں جانے لگی۔ جو ہی جھیل کے پاس پہنچی تو خیولے کی بجائے اب اصل میں وہ جن اس کے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ لمحوں میں یہ حقیقت جان گئی تھی کہ وہ عامل حقیقت میں نہیں تھا بلکہ یہ تو وہی جن تھا جو میرا تعویذ اتارنے کے لیے آیا تھا تاکہ اس کے قریب جا سکے۔ پھر سے خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
کہ اگر اس جن نے اسے وہاں سے لے جانے کی کوشش کی تو وہ کیا کرے گی۔ اس نے اپنے ننھے سے دل پر اتنا زیادہ صدمہ لیا کہ برداشت نہ کر سکی اور خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ لیکن حیرت کی بات تھی کہ اس جن نے اسے وہاں سے اٹھایا نہ اور چلا گیا۔ نہ جانے اب وہ کیا کرتا۔ اگلے دن اس کی ماں کی آنکھ کھلی تو بیٹی کی جگہ خالی دیکھ کر وہ تشویش میں پڑ گئی کہ بیٹی نہ جانے کدھر گئی۔ وہ جھونپڑی میں دیکھنے لگی مگر وہاں بھی نہ تھی۔ وہ حیران ہوئی کہ ایسا پہلے تو کبھی نہ ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے شوہر کو جگایا کہ جا کر اسے ڈھونڈو، نوری کے ابا نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ اس کی اماں رونے لگی، ہائے ہائے وہ جن میری بچی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اب تو باقاعدہ وہ بین کرنے لگی تھی۔ نوری کا باپ فوراً اٹھا، بیٹی کو بستر پر نہ پا کر ان کے ذہن میں بھی پہلا خیال یہی آیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، تم ایسا کرو، اس جانب دیکھو، میں اس طرف دیکھتی ہوں، شاید یوں ہی ٹھنڈی ہوا لینے باہر نکلی ہو۔ اس کی حالت بھی ایسی تھی۔ ماں نے خود کو جھوٹی تسلی دی اور باپ کو بھی، مگر اس کی تسلی کے الفاظ سننے کی کوشش بھی نہ کی۔ نوری کا باپ جھیل کی طرف گیا تو اس کی سانس میں سانس آئی، اسے لگا گویا کسی نے اسے نئی زندگی بخش دی ہے۔ نوری کو جھیل کنارے پتھروں کے قریب اوندھے منہ پڑے دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے اسے سیدھا کیا تو اس کا رنگ سورج مکھی کے پھول کی طرح پیلا ہوا پڑا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ عامل نے تو کہا تھا جب تک تعویذ ہوگا کوئی اس کے قریب بھی نہیں آئے گا، مگر جوں ہی اس کی نظر نوری کے گلے پر پڑی تو دھک سے رہ گیا، کیونکہ وہاں تعویذ نہیں تھا۔ وہ اسے اٹھا کر جھونپڑی کی طرف چل دیا اور جا کر لٹا دیا۔ بیوی کو پکارا کہ نوری کی تلاش ختم ہو گئی، یہ مل گئی ہے، مگر یہ معلوم نہیں کہ کس حالت میں ڈھونڈا ہے۔ وہ دکھ کے مارے اپنی پھول جیسی بچی کو دیکھ رہا تھا جو ہنستی تھی تو یوں لگتا تھا گویا زندگی میں بہار آ گئی ہے، جس کے بولنے سے ان کے چھوٹے سے آشیانے میں رونق ہوتی۔ اور اب 2 دن سے بچی کی ایسی حالت دیکھ کر وہ بڑا پریشان تھا۔ نوری اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ کر حیران تھی، اور پھر کچھ دیر بعد ہی دونوں نے جب غور سے دیکھا، نوری صدیوں کی بیمار معلوم ہوتی تھی۔ نہ جانے کس طرح وہ اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ خیر پتہ نہیں کیا تھا کہ وہ ان کی جان نہ چھوڑ رہا تھا۔ اس کا باپ باہر جا کر تعویذ تلاش کرنے لگا مگر کہیں نہ ملا۔ اب وہ نوری کو اکیلا نہ چھوڑ سکتے تھے، مگر اس نے ادھر ادھر اس کی ماں کو تلاش کرنے کے لیے نظر دوڑائی، وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ جھونپڑی میں آیا اور اس کی ماں کا انتظار کرنے لگا۔ بہت دیر گزرنے کے بعد اس کی ماں تھکے قدموں سے پاس آئی اور سامنے اپنی بچی کو دیکھ کر جیسے کھل اٹھی، ہائے ربا میری بچی مل گئی، وہ خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے بولی اور جلدی سے پاس جا کر بچی کا منہ چومنے لگی۔ ایک ماں کو، اور وہ بھی اپنی بیوی کو اس کی اولاد کے لیے یوں تڑپتے دیکھ کر اس کے باپ کا دل تو کٹ گیا تھا۔ ماں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے ملی تو باپ نے بتایا کہ جھیل کے پاس بے ہوش پڑی تھی، گلے میں تعویذ بھی نہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دوبارہ آیا تھا۔ نہ جانے کب میری بچی کی جان خلاصی ہوگی۔ نوری کے باپ نے کہا، میں دوبارہ اس عامل کے پاس جاتا ہوں، پھر سے کوئی حل نکالتے ہیں۔ وہ عامل کے پاس گیا، ساری صورتحال بتائی اور عامل کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ جھونپڑی میں آیا۔ عامل نے غور سے نوری کی حالت دیکھی، کل کی طرح آج بھی وہ آنکھیں بند کیے بے ہوش و حواس سے بیگانہ آدموئی ہوئی پڑی تھی۔ عامل نے قرآنی آیات پڑھ کر اس پر پھونکنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد نوری کو ہوش آ گیا، مگر اس بار ہوش میں آنے پر چیخنے کی بجائے وہ خاموشی سے سب کو دیکھتی رہی۔ پھر اس نے کہا کہ اسے عامل کی شکل میں جن ملا تھا اور مجھ سے تعویذ مانگ رہا تھا۔ اس نے جن سے کی گئی ساری باتیں دھیمی آواز میں گھر والوں کو بتا دی، جو سن کر سب ہی دنگ رہ گئے۔ اتنی گہرائی سن کر عامل بھی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد بولا، وہ جن بڑا خطرناک ہے، میں اسے قابو نہیں کر سکتا، میں دوبارہ تعویذ بنا دیتا ہوں، آپ اسے اس کے گلے میں پہنا دیں اور یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ یہ بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اگر وہ یہاں سے جائیں گے تو جائیں گے کہاں؟ ان کے پاس تو اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ اس کے باپ نے اور عامل نے اس بات میں گردن ہلا دیا، ٹھیک ہے عامل، اور عامل صاحب تعویذ دے کر چلے گئے۔ عامل بابا تو جا چکے تھے۔ نوری خاموشی سے بستر پر پڑی خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ ایک نئی پریشانی نے انہیں گھیر لیا تھا۔ میاں بیوی پریشان تھے کہ کہاں جائیں، مگر آخر دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ واپس نوری کے دادا کے ہاں چلے جائیں گے۔ دوپہر تک انہوں نے سامان اکٹھا کیا، نوری کا بھی سامان، اور اسے ساری صورتحال بتائی، مگر وہ کچھ نہ بولی اور چپ چاپ ان کے ساتھ چل دی۔ عصر کے وقت سے کچھ دیر پہلے
وہ اپنے آبائی گھر پہنچے۔ یہ جدید طرز کا بنا ہوا 2 منزلہ اچھا مکان تھا جو شہر کے بیچوں بیچ سڑک کے ساتھ گلی میں موجود تھا۔ اس مکان میں دونوں بھائیوں کا برابر کا حصہ تھا۔ نوری کے دادا کی اس کے باپ کے ساتھ لڑائی ہونے کی وجہ سے اس کے دادا نے اسے گھر سے نکال دیا تھا، اسی لیے اس نے باپ سے ناراض ہو کر غصے میں گھر چھوڑ دیا۔ نوری کے باپ کے ذہن میں اس گھر کو دیکھتے ہی پچھلے مہینوں کی تلخ یادیں آ گئیں، مگر بیٹی کو بچانے کے لیے اور کوئی راستہ نہ تھا۔ سو اپنی عزت نفس کو کچلتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر تک جب کوئی نہ آیا اس نے دوبارہ دستک دی، پھر تھوڑی دیر بعد اس کی بوڑھی اماں نے دروازہ کھولا۔ نہ جانے کتنے مہینوں بعد دیکھا تھا، اس لیے لگ رہا تھا کہ واقعی اس کی ماں پر وقت نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے۔ وہ بہت زیادہ مرجھائی تھیں۔ انہوں نے نم آنکھوں سے بیٹے کو دیکھا، پھر اس کا سامان بھی، اور خوش ہوئیں کہ میرا بیٹا واپس آ گیا۔ ساتھ ہی انہیں اپنی عزیز پوتی کا خیال آیا۔ انہوں نے بیٹے کے پیچھے دیکھا تو نوری کو دیکھ کر دادی کا کلیجہ ہی منہ میں آ گیا۔ ان کی نوری تو ہرگز ایسی نہ تھی، یہ تو نہ جانے کون کھڑی تھی۔ نوری کے ابا نے آگے بڑھ کر ماں کو سلام کیا تو انہوں نے ممتا سے مجبور ہو کر بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور زاروں قطار رو دی۔ جب دونوں ماں بیٹا رو رو کر تھک گئے تو نوری آگے بڑھ کر دادی کے گلے ملی، اور ماں بھی۔ ان دونوں کے آپس میں کبھی اختلافات نہ ہوئے تھے، سو دونوں ساس بہو ماں بیٹی کی طرح ملی، مگر نوری یوں ہی ساکت نظروں سے سب کچھ دیکھتی رہی۔ اس کی دادی کچھ لمحے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی کہ ان کی نوری تو اب تک ان سے لپٹ کر پاگل ہو جاتی، مگر یہ کیا ہوا تھا؟ وہ جو دادی کو اتنے ماہ بعد ساکت کھڑی دیکھ رہی تھی تو اس کی دادی نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ خیر انہوں نے زبردستی بچی کو خود سے لپٹا لیا، مگر نوری پھر بھی کچھ نہ بولی۔ نوری کا دادا اور چاچا ابھی تک گھر نہ آئے تھے۔ نوری کی دادی اس کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھی۔ جو ہی وہ دوبارہ بیٹھے تو دادی نے پھر سے پوچھا اسے کیا ہوا ہے؟ خیر اس کے باپ نے نوری کو باہر بھیجا اور ماں کو اس کے ساتھ پیش آنے والی ساری کہانی سنا دی۔ دادی تو کچھ لمحے کے لیے دنگ رہ گئی تھی، پھر رونے لگیں کہ میری پھول جیسی پوتی کے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ اب کیا ہوگا؟ میری بچی کیسے ٹھیک ہوگی؟ میں نے تم لوگوں سے کہا بھی تھا کہ یہاں سے نہ جاؤ، یہ تمہاری ضد کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ تم لوگ یہ گھر چھوڑ کر جاتے اور نہ میری بچی کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا۔ تمہارے باپ کا غصہ تو وقتی تھا جو خود ہی ٹھیک ہو جانا تھا، اور پھر کچھ دن بعد واقعی وہ خود ہی ٹھیک ہو گیا، اور دیکھو وہ تمہیں لینے بھی پہنچ گیا، مگر تم اپنی ضد سے باز نہ آئے اور اس کے ساتھ نہ لوٹے۔ دیکھو اب بچی کی حالت۔ دادی بہت آبدیدہ تھیں۔ نوری کے باپ نے انہیں تسلی دی کہ جب تک تعویذ ہے وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، مگر آخر ایسا کب تک چلے گا؟ دادی کو پھر بھی تسلی نہ ہوئی تو نوری کے باپ نے کہا جلد از جلد کہیں اور سے علاج کروانا شروع کر دیں گے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ خیر نوری کی دادی نے بچی کے ٹھیک ہونے کی دعا کی۔ شام کو دادا جان گھر آئے تو بیٹے کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، مگر پھر اس کی دادی نے ساری بات بتائی تو ان کا دل موم کی طرح پگھلا اور بیٹے کو گلے لگا کر تسلی دی۔ پوتی کو بھی پیار کیا، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی اور نہ ہی کچھ بولی۔ سب اس کی ایسی حالت دیکھ کر بہت زیادہ دکھ میں تھے۔ خیر سب نے اس کا دھیان بھی بٹانا چاہا مگر بے سود، وہ بس خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ یہاں سب لوگ صحن میں چارپائیاں بچھا کر سوتے تھے۔ نوری بھی سو گئی۔ پہلے تو کافی دیر چپ چاپ آسمان کو گھورتی رہی، مگر کچھ لمحے گزرنے کے بعد نیند کی وادی میں چلی گئی۔ اس کی چارپائی اس کی اماں اور دادی کے چارپائی کے درمیان میں تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب نوری کی زوردار چیخ سے گھر والوں کی آنکھ کھلی۔ وہ اپنے بستر پر اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھے خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کے ماں باپ کے لیے یہ صورتحال نئی تو نہ تھی، مگر پھر بھی وہ پریشان ہو گئے، اور دادا دادی اپنی جان سے عزیز پوتی کی یہ حالت دیکھ کر دھک رہ گئے۔ وہ سب اس کے پاس بیٹھ کر اسے تسلی دینے لگے، مگر وہ خوف کے زیر اثر آ چکی تھی۔ سب پریشان تھے کہ وہ یہاں بھی آ گیا۔ اس کے باپ نے جلدی سے تعویذ کو تلاش کرنا چاہا اور پھر سب کو بتایا۔ نوری کے گلے میں عامل کے دیے گئے تعویذ کی وجہ سے وہ اسے نقصان نہیں پہنچاتا، بس نوری نے صرف اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اسی لیے ڈر گیا۔ خیر اس کے دادا نے ایک پہنچے ہوئے بزرگ کا بتایا اور سب صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ اس کے بعد کسی کو نیند ہی نہ آئی۔ سب نوری کے پاس بیٹھے رہے تاکہ دوبارہ نہ ڈر جائے، اور صبح ہوتے ہی دادا دادی اسے بزرگ کے پاس لے گئے۔ بزرگ کسی عمل میں مصروف تھا۔
تو انہیں باہر انتظار کرنے کا کہہ دیا۔ آدھے گھنٹے بعد ان لوگوں کی باری آئی۔ کمرہ خالی تھا، وہاں اور کوئی نہ تھا، اور نہ وہاں کوئی آرائش کا سامان تھا، صرف ایک قالین بچھایا گیا تھا جس پر وہ بزرگ بیٹھا تسبیح کے دانے گھمانے میں مصروف تھا۔ انہوں نے دور سے ہی اونچی آواز میں سلام کی تو اس نے سلام کا جواب دے کر بغور ان کا جائزہ لیا اور نوری کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ وہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے تو بزرگ بھی تسبیح چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نوری کے دادا نے ساری تفصیل سنا دی اور جو بھی واقعات پیش آئے تھے بتائے۔ بزرگ بابا نے نوری کے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ کافی دیر بعد اس عمل سے فارغ ہوئے تو انہوں نے بتایا، بچی پر بڑا خطرناک جن عاشق ہے جو اسے کسی طور اپنے ساتھ لے جائے بغیر نہیں ٹلے گا۔ دادی نے رونا شروع کر دیا کہ ان کے بیٹے کی اکلوتی اولاد، اگر وہ بھی ان سے چھن جائے گی تو اس کے ماں باپ تو جیتے جی مر جائیں گے۔ دادی آنسو بہائے جا رہی تھی۔ نوری بھی کچھ نارمل ہو گئی تھی۔ بزرگ کی بات سن کر اس کی آنکھوں سے بھی خاموش آنسو بہہ نکلے اور اس کے گال بھگونے لگے۔ دادا نے کہا، کوئی تو راستہ ہوگا جس کی جان چھوٹ جائے گی۔ بزرگ نے کہا، ہاں ایک راستہ ہے، اگر اسے قید کر لیا جائے تو وہ آپ کی بیٹی کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ دادا نے درخواست کی کہ آپ ایسا ہی کریں، بس کسی طرح پیچھا چھڑا دیں۔ بزرگ نوری کے سر پر ہاتھ رکھے کافی دیر تک یہ عمل پڑھتے رہے اور تھوڑی دیر بعد کھڑکیوں سے تیز ہوا اندر آنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا باہر طوفان آ گیا ہے۔ نوری کی طرف سے ہوا زیادہ آ رہی تھی۔ بزرگ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے مضبوط سہارا دیا تاکہ وہ ہوا کے ٹکراؤ کی وجہ سے نہ گرے۔ اب وہاں ایک سفید دھواں نمودار ہوا۔ یوں لگ رہا تھا گویا کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ نوری کے دادا دادی شور سے بچنے کے لیے کانوں پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ نوری نے ایسا نہ کیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس آواز اور شور کی عادی ہے۔ وہاں ایک بہت عجیب شکل کی کوئی مخلوق نمودار ہوئی۔ نوری اسے ایک بار پھر اپنے سامنے دیکھ کر ڈر گئی اور کانپنے لگی۔ پھر بزرگ نے نوری کو تسلی دی۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس جن نے کہا، میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، مگر ہماری ایک شرط ہے۔ جن نے شرط پوچھی تو بزرگ نے بتایا وہ خود کو قید میں دے دے، تو اس نے صاف انکار کر دیا، اور انہی باتوں اور بات چیت گفتگو کے درمیان بزرگ بابا نے عمل کرتے ہوئے جن کو قید میں لے لیا تھا۔ جن نے بہت کہا کہ آپ پچھتائیں گے، مگر بزرگ نے اسے نظر انداز کر کے نوری کو پیار دیا۔ کچھ دن بعد نوری بالکل نارمل ہو کر ایک معمول کی زندگی گزارنے لگی تھی۔